ذرا بولیے سبحان اللہ۔ ایک نصاب بھی چاہیے تھا، ایک نمونہ بھی چاہیے تھا، امتحان نسل انسانیت کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نمونہ ہو وہ انسان نہ ہو؟ میں سوکھا کرتا ہوں، میں آپ نے کیا پھنسنا ہے، میں خود پھنس جاؤں گا اس طرح کی خاموشی۔ امتحان نسل انسانیت کا، تو اس امتحان کے لیے ایک ماڈل چاہیے تھا، ایک نمونہ چاہیے تھا جو انہی میں سے ہو۔ ان میں سے ہو۔ اب یہاں پر میں ایک لفظ صرف تمہید کے طور پر عرض کروں گا، زیادہ میں سمجھ گیا آپ کے مزاج کو، میں زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گا۔ امتحان ہے نا، امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے یہ دنیا۔ امتحان دو طرح کے ہیں، تیسرا امتحان نہیں ہے۔ اب دیکھو میں بڑے دعوے سے بول رہا ہوں، دو طرح کا امتحان ہے، تیسرا امتحان نہیں ہے۔ اس کی جہتیں مختلف ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہیں، اس کے انداز مختلف ہیں۔ یا امتحان ہے صبر کا، یا امتحان ہے شکر کا۔ یا امتحان ہے صبر کا، یا امتحان ہے شکر کا۔ تو ماڈل ایسا چاہیے تھا جس پر صبر بھی آیا ہو، جس پر صبر بھی آیا ہو، جس پر شکر بھی آیا ہو۔ جو ہو بھی انسان تو خالق کائنات نے آواز دے دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک لمحے کے لیے یہاں میں مزید رک رہا ہوں۔ آپ جو پہلی دفعہ مجھے سن رہے ہیں نا، وہ حیران ہو سکتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، اس سے میں پریشان ہو جاؤں گا۔ اب میں بات آگے لے کے کیسے چلوں گا اور میں بات اختتام پہ پہنچاؤں گا کیسے؟ حیران ہو سکتے ہیں، پریشان۔ اب یہ جو زمین ہے، صاحبان توجہ، یہ جملہ اس کے بعد کوشش کروں گا کہ اوکھا جملہ نہ ہو، کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو زمین ہے، اس پہ آپ نے دیکھا کہ پودا ہے، میں عزیزم میں وہاں بھی آ سکتا ہوں۔ یا درمیان میں وہ نہ کیا کرے ایسا، مجھے سن لیجیے۔ یہ جو زمین ہے، یہ جو زمین ہے، صاحبان آپ مجھے سن رہے ہیں؟ طلبہ کے مجھے چہرے زیادہ نظر آ رہی ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ اس زمین پر اللہ نے پودے بھی لگائے، پہاڑ بھی ہیں، پتھر بھی ہیں۔ پودا نکلنے سے درخت بننے تک اپنی خوراک قدموں سے لیتا ہے۔ حالانکہ اسے روشنی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، اور مٹی میں موجود معدنیات بھی اسے چاہیے، اسے پانی بھی چاہیے۔ لیکن اللہ نے نظام فطرت کو حکم دے دیا، چونکہ یہ بڑھتا تو ہے، چل نہیں سکتا، یہ بڑھتا تو ہے، چل نہیں سکتا، تو تم نے خود اس تک پہنچنا ہے۔ سورج روشنی پہنچاتا ہے، صاحبان توجہ رکھنا، سورج روشنی پہنچاتا ہے، چاند مٹھاس پہنچاتا ہے، تارے اپنی چمک پہنچا کر اٹکیلیاں پودے سے کرتے ہیں، ہوا آ کے لہلہاتی ہے، بارش آ کے اسے نہلاتی ہے۔ اس کے قدموں میں سب کچھ نظام فطرت پہنچا رہی ہے۔ توجہ، درخت بننے تک، چونکہ یہ چل نہیں سکتا۔ جس نے یہ میری تمہید چھوڑ دی نا، اسے دکھ ہوگا اس چیز چھوڑنے پر۔ پودوں سے پھر فضیلت دی جانور کو، یہ بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔
اب اسے حکم دے دیا تو نے روزی تلاش کرنی ہے، تو نے سبزے تک خود پہنچنا ہے، سونگنا ہے، یہ بو والا ہے، خوشبو والا ہے، یہ بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے۔ اب اس کے ذمے یہ اگر کھڑا ہو جائے کہ مجھے اپنے پاؤں پہ ملے تو یہ بھوک سے مر جائے گا۔ پھر جانور سے فضیلت دی انسان کو، یہ بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو جانور کے پاس بھی تھی کہ وہ بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ اب انسان کو فضیلت دی، اسے عقل عطا دی، عقل عطا کی، اسے شعور عطا کیا۔ جانور جہاں سبزہ دیکھے منہ ڈال لے، انسان کو جہاں فائدہ ہو منہ ڈالنے کی اجازت نہیں، رک۔ عظمت قرآن پہ شاید اس انداز سے آپ نے بات پہلی دفعہ سنی۔ حضرت حیران ہو سکتے ہیں، پریشان نہیں، مجھے بات بھول جائے گی، یقین جانے۔ صاحبان توجہ ہے، توجہ ہے۔ اب انسان بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، لیکن اسے ساتھ عقل عطا کر دی، اسے ساتھ شعور عطا کر دیا۔ کیوں؟ اب جانور جہاں سبزہ دیکھے ہاتھ ڈال سکتا ہے، منہ مار سکتا ہے۔ انسان کو جہاں فائدہ نظر آئے اب اسے رکاوٹ ہے، رک، تیری روزی کے ارد گرد میرے قانون کے پہرے ہیں۔ جسے میری تمہید یاد ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں رہ سکے گا۔ بنایا تھا جنت میں، بھیجا زمین پر، زمین پر رہنے کے لیے۔ چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، اس کے لیے قانون بھی جنت سے آئے گا۔ ہاں، پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ اتنی اوکھی تھی نہیں جتنی اوکھی آپ نے بات کر کے مجھے کروانی پڑی مجھ سے۔ ہاں، مجھ سے کروائی ہے آپ نے۔ پودے سے فضیلت دی جانور کو، جانور سے پھر فضیلت دی انسان کو۔ ہائے ہائے ہائے، قاری صاحب کیا جملہ آ گیا۔ پودے سے فضیلت دی جانور کو، جانور سے پھر فضیلت دی انسان کو۔ تو کیا ہر انسان پہ حکم آئے گا؟ فرمایا نہیں، اب انسان سے فضیلت دی نبی کو۔ ہر پودا، ہائے ہائے ہائے، پودا ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتا، جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ انسان ترقی کر کے، انسان ترقی کر کے نبی، یاد رکھیے جملہ، نبی بنتا نہیں، رب بھیجتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے بنتا نہیں، رب اسے بھیج۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ۔ ہائے ہائے، توجہ، پودا بڑھتا ہے، چلتا نہیں۔ میں تمہید سے نہیں کر رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ پودا بڑھتا ہے، چلتا نہیں۔ جانور بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ انسان بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، ساتھ شعور بھی ہے۔ نبی انسان کو شعور دیا، عقل دی، نبی کو وحی دی۔ اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن یاد رکھو مجھ پر وحی آتی ہے، ہوں میں تم جیسا۔ پریشان ہو گئے ہو؟ مجھے کھولنے دو جملہ۔ پریشان ہو گئے، مجھے جملہ تو کھولنے دو۔ تم جیسا ہوں،
سوتا ہوں تم جیسا ہوں، کھاتا ہوں تم جیسا ہوں، میرا بھی ابا ہے تم جیسا ہوں، میری بھی اولاد ہے تم جیسا ہوں، مجھ پہ بھی غمی آتی ہے تم جیسا ہوں، مجھ پہ بھی خوشی آتی ہے تم جیسا ہوں، میری بھی شادی ہوتی ہے تم جیسا ہوں، میں بھی تجارت کرتا ہوں تم جیسا ہوں، مجھے بھی نیند آتی ہے تم جیسا ہوں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے تم جیسا ہوں، لیکن سنو، جس طرح تمہیں جانوروں پر فضیلت ہے مجھے تمام انسانوں پر فضیلت ہے۔ تمہید میں زیادہ جانا تو چاہتا تھا لیکن آپ نہیں جاتا، میں نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، حیران ہو سکتے ہو۔